بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ملکی معاشی صورتحال پہ گفتگو کریں گے کیونکہ جب تک معیشت ٹھیک نہیں ہوگی تو ظاہر ہے کہ لوگوں کے جو مسائل ہیں، خاص کر جو اس وقت بجلی کا کرائسس ہمیں دکھائی دے رہا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ آنے والے دنوں میں تیل کی پرائسز بھی بڑھیں گی، بجلی مزید بڑھے گی کیونکہ IMF کے پروگرام میں یہ نئی اتحادی گورنمنٹ جو ہے وہ مزید جانا چاہتی ہے اور اس صورتحال میں ایک ٹف قسم کے ڈیسیجنز جو ہیں وہ اس گورنمنٹ کو لینے پڑیں گے۔ اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں مہتاب حیدر صاحب، ڈاکٹر عابد سلیری صاحب، ڈاکٹر فروخ سلیم صاحب، ڈاکٹر شمائل داؤد صاحب، چاروں معنوں کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ مہتاب بھائی، آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ بجلی جو ہے وہ کافی زیادہ اس وقت ایک تو اتنا یعنی جو اس وقت ٹمپریچر اوپر گیا ہوا ہے ان دنوں کے اندر، وہ اتنا ایکسپیکٹ نہیں کیا جا رہا تھا، اور دوسرا اس کے نتیجے میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں نے ظاہر ہے کہ ارلی AC چلانا شروع کر دی ہے اور پریشر جو ہے وہ زیادہ بڑھ گیا ہے بجلی کے اوپر۔ تو یہ وجہ کیا ہے کہ اس وقت اتنا بڑا گیپ ہے ہماری ڈیمانڈ اور ہماری سپلائی کے اندر؟ تھینک یو ویری مچ جی۔ ایک تو سر سب سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ جو بنیادی پرابلم ہے ہمارا وہ وہی ہے کہ جو ہمارا انرجی مکس ہے وہ زیادہ آپ کو پتہ ہے کہ فرنس آئل کے اوپر ہے، ٹھیک، اور فرنس آئل جو ہے وہ خریدنے کے لیے جس حد تک یعنی آپ کی ریکوائرمنٹ ہے اتنی جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ ریسنٹلی ڈیزل کا کرائسس جو ہے وہ ملک کے اندر ہے۔ اس کے علاوہ جینوین ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں لوگوں نے چھپا دیا ہے، ڈیزل جو ہے مہنگا ہوگا تو اس لیے پیسہ بنانے کے ڈیفینیٹلی یہ بھی ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس حکومت کے آنے سے پہلے ہی ڈیزل کے کرائسس کی باتیں جو ہے وہ شروع ہو گئی تھی۔ تو وہ ڈیفینیٹلی ایک اسپیکٹ یہ بھی ہے کہ جب آپ کمپنیز کو یہ پتہ ہو کہ آپ آن ٹائم پیمنٹ نہیں کریں گے سبسڈیز کی، تو وہ پھر ڈیفینیٹلی اس کی جو سپلائی سائڈ ہے اس کی شارٹیجز جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے LNG جو ہے وہ ٹائم پہ نہیں منگوائی، آپ نے پوری طرح سے صحیح طرح سے، یعنی میں جب فائنانس منسٹر نے لاسٹ پریس کانفرنس کی تھی، آخری 2 پریس کانفرنس میں مجھے یاد ہے کہ جس میں انہوں نے شوکت ترین صاحب نے اس میں انہوں نے سبسڈیز کا جب اناؤنس کیا تو میرا یہ کویسچن تھا کہ آپ یہ لینڈ مائنز بچھا کے کیوں جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا تھا نہیں آپ یہ غلط بات کر رہے ہیں، ہم نے اس کو فائنینس کیا ہوا ہے۔ لیکن آج یہ اسٹیبلش ہو چکا ہے کہ حکومت نے جتنا بھی سبسڈیز دیں وہ کوئی فائنینس نہیں کی ہوئی تھیں، تو اس کے نتیجے میں ایک گڑھا کھود کے چلے گئے۔ ہم موریلٹی، پاور پالیٹکس کے اندر موریلٹی جو ہوتی ہے اس کو میکیاویلی نے اپنی بک دا پرنس کے اندر لکھا تھا کہ اس کو جو پرنس ہوتا ہے یا رولر ہوتا ہے وہ اخلاقیات کو اور مذہب کو ایکسپلائٹ کرتا ہے۔ شوکت ترین جیسا شخص جو ہے وہ اگر جو ایک پروفیشنل اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، if he somehow has been a dishonest to the nation یا to our economy، تو پھر ہم کس کے پاس جا کے یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ لوگ، ایک جو بھی پولیٹیکل لیڈر، پرائم منسٹر تو کوئی اکانومسٹ نہیں ہو سکتا اور ہونا بھی نہیں چاہیے، وہ ساری چیزیں وہ نہیں جانتا، وہ نہیں جاننا بھی نہیں چاہیے۔ کابینہ ہوتی ہے، آپ کے ایڈوائزرز ہوتے ہیں۔ کیوں ہمارے ہاں اتنی زیادہ مورل ڈیگریڈیشن ہو چکی ہے؟ دیکھیں، بنیادی طور پہ اگر مجھے اجازت دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ انہیں پبلکلی اس چیز کو کنسیڈ کرنا چاہیے تھا کہ پرائم منسٹر آفس سے جو ہے وہ انہیں کہا جا رہا ہے اور یہ سب کچھ کروایا جا رہا ہے، وہ انہوں نے نہیں کیا، وہ تو اس کا جواب وہ خود ہی دے سکتے ہیں۔ لیکن IMF نے بھی اسی وجہ سے ہمارا جو 7th ریویو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوا، چونکہ انہوں نے کہا تھا جی کہ یہ جو آپ اور اب تو انفنڈڈ سبسڈیز، انہوں نے اپنی پریس ریلیز کے اندر یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ وہ سبسڈی جو تھی وہ انفنڈڈ تھی، یعنی ان کے لیے فائنینسنگ وہ جو آئی ہے بالکل جو ہے وہ ارینجمنٹ نہیں تھا۔ یہ جو آپ اخلاقیات کی بات کر رہے ہیں، میرے خیال میں تو یہ زیادہ بہتر ہے کہ آپ انہیں سے پوچھیں، لیکن بنیادی طور پہ یہ وہ حقائق ہیں جن حقائق کی وجہ سے آج 7000 میگا واٹ سے زیادہ کا شارٹ فال ہے۔ ڈاکٹر عابد سلیری صاحب، آپ کا کیا سر اوپینین ہے آج جو کرائسس ہے بجلی کے لوڈ شیڈنگ؟ دیکھیں، وہی جس میں جو ایک میجر ایشو آ رہا ہے وہ افورڈیبلٹی ہے۔ ظاہر ہے جنریشن کیپیسٹی تو آپ کے پاس ہے، اور افورڈیبلٹی میں جو 2 امپورٹنٹ فیکٹر بن رہے ہیں اس میں رشیا یوکرین وار جو ایکسٹرنل فیکٹر ہے اس کو آپ
بالکل اگنور نہیں کر سکتے ہیں. ظاہر ہے کہ گیس کی جو سپلائیز اور جو ڈیفالٹ ہوئے, گلوبل نے پہلے بھی ڈیفالٹ کیا, ENV جو ہے انہوں نے بھی ڈیفالٹ کیا. یورپ میں جس طریقے سے گیس کی مانگ بڑھتی چلی جا رہی ہے, اسی طریقے سے پاکستان کے لیے انرجی آپشن جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہیں. اور اگر آپ بہت مہنگا فرنس آئل منگواتے ہیں تو ظاہر ہے کہ, یا بہت مہنگی LNG منگواتے ہیں تو الیکٹریسٹی کی کاسٹ جو ہے وہ اتنی بڑھ جائے گی. لیکن اس سارے کے پیچھے جو ایک فنڈامنٹل ایشو آیا ہے وہ پولیٹیکل انسرٹنٹی کا ہے. ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ اگر یہ جو واقعات ہیں جو کہ مارچ میں وہ اس طریقے سے نہ ہوئے ہوتے, PTI ہی حکومت میں ہوتی, تو ظاہر ہے کہ PTI اپنے لیے لینڈ مائن بچھا رہی تھی, تو PTI کو یہ چیزیں بھگتنا پڑ رہی ہوتی. تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ شاید پیورلی اس میں شوکت ترین صاحب کی بدنیتی تھی. ریلیف پیکج جو ہے اس پہ کام پچھلے 3-4 ماہ سے ہو رہا تھا. ہاں, جو چیز ہوئی ہے وہ یہ ہوئی کہ ٹارگیٹڈ سبسڈیز پہ کام ہو رہا تھا, کہ سبسڈیز جو ہیں وہ ٹارگیٹڈ دی جائیں گی, کراس دا بورڈ سبسڈی پہ کام نہیں ہو رہا تھا. اور اب دوبارہ آپ دیکھیے کہ آج بھی نئی حکومت نے بسپ اور منسٹر آف پیٹرولیم کی میٹنگ چل رہی تھی, جس میں وہ دوبارہ سے ٹارگیٹڈ سبسڈی کی آپشن جو ہے تھرو بسپ اس پہ غور کیا جا رہا ہے. تو جو ایک مہینے کا وہ ایک انسرٹنٹی کا پیریڈ ہے. ڈاکٹر صاحب, یہ جو کہا جاتا ہے کہ ٹائملی ہم نے آرڈر پلیس نہیں کیے جن سے ہم بجلی, چاہے وہ فرنس آئل ہے یا LNG ہے, ڈو یو تھنک کہ وہ بھی ایک ریزن بنا کہ اگر ہم ٹائملی کر دیتے تو شاید ابھی اس وقت؟ جی, میں آپ کو دوبارہ دہراتا ہوں. فار ایگزامپل آپ اس کو, اگر آپ مارچ کے واقعات کو سمجھنا چاہ رہے ہیں تو آپ اپریل میں دیکھیے کہ پورا اپریل اگر پنجاب میں کوئی حکومت نہیں ہے اور لیٹ سے کہ گندم کی خریداری میں کوئی پرابلم آتا ہے, تو کون ہے جو اس کو واچ اینڈ واٹ کر رہے ہیں کہ گندم جو ہے وہ اسمگل اگر ہونا شروع ہو جائے, 2 مہینے بعد ہمیں پتہ چلے کہ جی گندم کی شارٹیج آ گئی چونکہ گندم اسمگل ہوگی, یا ہم کہیں جی محکمہ خوراک نے ٹارگیٹ پورا نہیں کیا. میں اسمپشن ایک ہائپوتھیٹیکل بات کر رہا ہوں. تو جب اپریل کا پورا مہینہ یہاں پہ حکومت ہی نہیں ہوگی تو آپ کس کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے؟ اسی طریقے سے اگر مارچ کا پورا مہینہ جو ہے وہ پولیٹیکل انسرٹنٹی میں گزر جائے گا تو اس میں آپ کے جو فارن ایکسچینج ریزروز ہیں وہ بھی ڈپلیٹ ہوئے, اس میں آپ کے انویسٹر کا کانفیڈنس بھی شیک ہوا. اس میں 4 کیبنٹ میٹنگ اس سے پہلے آپ کی جو ہونی تھی, جو کہ ہر ہفتے ہوتی تھی باقاعدگی کے ساتھ, وہ بھی نہیں ہوئی, پوسٹ پون ہوئی. تو اس کا مطلب ہے کہ ظاہر یہ سیاسی عدم استحکام جو ہے یہ معاشی عدم استحکام کی طرف ہمیں لے آیا, اور یہ ایک وشیس سائیکل ہوتا ہے, اور معاشی عدم استحکام جو ہے یہ انٹرن آپ کو سیاسی عدم استحکام کی طرف لے جاتا ہے. تو ہمیں اس وشیس سائیکل کو توڑنا ہوگا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ملک کی سالمیت صحیح ہے. لیکن ابھی جو حالات ہیں, جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, یہ تو ایک آئیڈیل ہم دعا ہی کر سکتے ہیں, لیکن جو حالات جا رہے ہیں اس میں تو لگتا نہیں ہے کہ حالات جو ہیں وہ کوئی بہتری کی طرف سیاسی اعتبار سے جائیں گے. ڈاکٹر فروخ سلیم صاحب, یہ جو انرجی کا کرائسس ہے, کیا یہ مطلب ظاہر ہے کہ گورنمنٹس جو ہوتی ہیں وہ لانگ ٹرم پلانز کرتی ہیں, ان کا کم از کم 6 مہینے کا تو پلان ہوگا, چلے 6 نہیں تو 3 مہینے کا ہوگا. لیکن ڈاکٹر صاحب نے صحیح کہا کہ مارچ میں ہی عدم استحکام تھا, پھر اپریل پورا عدم استحکام کے اندر چلا گیا, اور ابھی بھی حالات جو ہیں وہ معلوم نہیں ہے, چونکہ پنجاب ایک بڑا صوبہ ہے, وہاں پہ صورتحال ٹھیک نہیں ہے, اور سینٹر کا فوکس ظاہر ہے کہ پنجاب کے اوپر ہے, ان کی گورنمنٹ وہاں پہ بننی ہے. سو کیا یہ اس کو کسی اور بہتر طریقے سے ٹیکل کیا جا سکتا تھا؟ بیوروکریسی تو اپنی کام کرتی رہی ہے تمام انسٹیٹیوشنز اور منسٹریز کے اندر, اب بھی کر رہے ہیں, چاہے وہ فائننس ہے, پیٹرولیم ہے, بجلی ہے, انرجی ہے. بھائی صاحب, ایک تو پچھلے 100 سال کی اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو بڑی ہی ایک کلیئر چیز سامنے نظر آتی ہے کہ معیشت اور سیاست میں ایک بڑا گہرا تعلق ہے. بھائی صاحب میری آواز پہنچ رہی ہے؟ جی بالکل پہنچ رہی ہے, جی بالکل پہنچ رہی ہے, پلیز. معیشت اور سیاست میں ایک بہت ہی گہرا تعلق ہے. اب آپ سوچئے کہ یہاں پہ عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ 20 لاکھ اپنے سپورٹرز کو لے کے اسلام آباد پہ چڑھائی کرنا چاہتے ہیں. فواد چودھری صاحب بار بار سول انریسٹ کی بات کر رہے ہیں, اور شیخ رشید صاحب نے خانہ جنگی کی بات کی. اب اگر ایک بیانیہ خانہ جنگی کا سامنے آتا ہے تو ایک طرف معیشت ہے, یہ دونوں وحید صاحب میں کنونسڈ ہوں کہ اکٹھے زندہ نہیں رہتے. یا تو جو خانہ جنگی والا بیانیہ ہے اس کو دفن کرنا ہوگا, اور یا پھر آپ معیشت کو دفن کر دیں. دونوں چیزیں اکٹھی نہیں چل سکتی. اور نہ ہی پچھلے 100 سال کی اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ جس ملک میں سیاسی عدم استحکام ہوا ہے وہاں پہ جو معیشت ہے وہ کبھی بھی سیدھی سمت پہ نہیں چلی.
तो दोनों में से एक को दफन करना जरूरी है भाई साहब, ये मैं कन्विंस हो गया। या तो आप खाना जंगी का जो नैरेटिव है, जो बयानियां सॉरी इन लाइटर नोट, हमारे यहाँ तो लगता ही है कि मईशत को ही दफन करने की जो है ना पूरा मंसूबाबंदी हो चुकी है। जी अच्छा, तो बिजली के ऊपर जो बिजली के शोबे का आपका सवाल था, मैं बड़ा क्लियर हूँ। देखिए तीन आप अदाद शुमार जो फिक्र जब सामने रख लीजिए, इस वक्त हमारे पास कोई 35,000 मेगावाट से जायद की कैपेसिटी इंस्टॉल्ड है, मतलब घर लगे हुए हैं। डिमांड हम एस्टिमेट करते हैं कि 21 या 22,000 की डिमांड आती है। अब अगर आपके पास 35,000 की कैपेसिटी लगी हुई है, 21-22,000 की डिमांड है, तो आप सिर्फ 14-15,000 क्यों सप्लाई कर रहे हैं? जो 7-8,000 का आज सप्लाई का और डिमांड का फर्क हमें नजर आ रहा है। तो इसमें किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगाया जा सकता सिवाय अपने ऊपर। यहाँ पे ग्रोस मिसमैनेजमेंट है, पूरे के पूरे बिजली के सेक्टर में ग्रोस मिसमैनेजमेंट है। जो भी हुकूमत आ रही है, द बक हैज टू स्टॉप एट द चीफ एग्जीक्यूटिव कि उन्होंने गलती की। देखिए, अगर आपके बिजली के शोबे के अंदर 20 से 25% बिजली चोरी हो रही है, आप अंदाजा करें कि एक अगर प्लांट है जो 100 कारें बना रहा है, उसमें से 20-25 तो चोरी हो जाती हैं, तो वो फिजिबल कैसे रहेगा? तो सबसे बड़ा इशू जो है वो तो चोरी का इशू है, और वो पिछली आप समझिए कि 10-12 साल की हुकूमतें आई हैं, कोई भी उसके ऊपर जो है वो काबू नहीं कर पाई। दूसरा इशू है महंगी बिजली का। वाकई में जो बिजली के कॉन्ट्रैक्ट साइन किए गए थे, और बेशतर कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो PMLN की हुकूमत के दौरान साइन किए गए थे, वो महंगे कॉन्ट्रैक्ट हैं। आप उनको दुनिया में किसी से भी कंपेयर करके देख लें। तो सबसे तो बड़ा इफेक्ट है कि चोरी हो रही है। दूसरा है कि हमने महंगी बिजली के कॉन्ट्रैक्ट कर रखे हैं, और तीसरा ये है कि वसूली जो है वो तकरीबन 90% पे आ रही है। यानी कि 100 रुपए का अगर वापडा वाले बिल भेजते हैं तो 10 रुपए उनको वसूली उसमें से नहीं होती, 90 रुपए वो वसूली कर लेते हैं। तो अब सोचिए 100 कारें बन रही हैं, 25 उसमें से चोरी हो जाती हैं, 10 उसमें से जो है उनकी वसूली आपको नहीं होती, तो 30-35% अगर चोरी हो रही है या नुकसान हो रहा है, उसके ऊपर आपने महंगी बिजली के कॉन्ट्रैक्ट कर रखे हैं, तो ये कैसे चल सकता है मामला? बिल्कुल सही है। डॉक्टर शुमाइल साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। काइंडली मुझे ये बता दें, आप चूँकि प्राइवेट सेक्टर को और बिज़नेस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, ये बिजली जब बार बार जारी होती है तो ज़ाहिर है आम सारिफ घर के अंदर भी परेशान होता है, ख़वातीन ख़ासकर रमज़ान के अंदर तो बहुत ज़्यादा मसला था। अब मुझे ये बताएं कि आप लोग किस तरह से देखते हैं सारी सिचुएशन को, जो गवर्नमेंट नहीं आई है? डू यू थिंक कि ये जैसे खुरम दस्तगीर साहब कह रहे हैं कि जी अब हम इंशाल्लाह इसके ऊपर काबू पा लेंगे, डू यू थिंक कि ये कर लेंगे? देखिए, वही सब बात ये है कि तमाम पैनलिस्ट ने जो बात कही है, कुछ हमारे इनहेरेंट प्रॉब्लम्स हैं जो चाहे हुकूमत PTI हो, नाम उसका ABCDEFGH कुछ भी कर, वो प्रॉब्लम्स दूर नहीं हुए पिछले दिहाइयों में। ठीक है, तो वही प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, वही मिक्स की बात कर रहे हैं, वही गवर्नेंस के मसाइल कर रहे हैं। इंस्टॉल कैपेसिटी लगनी थी, लग गई। अब जो है वो लोगों को आज भी वही प्रॉब्लम जो यानी कि जरदारी एरा में चल रहा था या उन दिनों में ये प्रॉब्लम्स चल रही थी, फिर ये आए, उन्होंने इंस्टॉल कर दी। लेकिन देखिए ना, अब सबको मालूम है, पिछली गवर्नमेंट को भी मालूम है, अब ये गवर्नमेंट का भी वही चैलेंज है कि तेल तो हमें बाहर से इंपोर्ट करना ही है, कि इनको चलाने के लिए मिक्स आज भी चेंज नहीं हुआ, डैम्स जो है वो नए लगे नहीं, इंस्टॉल कैपेसिटी मौजूद है, लेकिन उसको चलाने के लिए ईंधन चाहिए। ईंधन जो है उसको इंटरनेशनल जर्क्स लगते हैं, जब भी कोई चेंजेस आते हैं वो हम पे उसका असर आता है। 20% हमारा जो इंपोर्ट बिल है उसमें से तकरीबन तेल के इंपोर्ट के ऊपर खर्च हो जाता है, जाहिर बात है। तो ये तो जब तक हम इसको ट्रीट नहीं करेंगे, इसके नतीजे में जो वो उसके असरात हैं वो गरीब लोगों पे आते रहेंगे। और जाहिर बात है हमारी फसली नहीं है कि हम सब्सिडी पास कर सकें। यही वजह है कि IMF ने हमें फोर्स किया जो कि अगर हमारे पास जो पिछला, जिसका आपने जिक्र किया कि तरीन साहब ने कहा था या पिछली गवर्नमेंट ने कहा था कि नहीं हमारे पास ये इसकी फिस्कल स्पेस मौजूद है या हमारे पास कहीं से रेवेन्यू आ रहा है और हम इसको सब्सिडाइज करने में कामयाब हो जाएंगे। अब टारगेटेड सब्सिडी देंगे तो वो टारगेटेड सब्सिडी भी जिस तरह अभी जिक्र कर रहे थे, डॉक्टर साहब ये भी एक फैक्ट है ना कि अगर जो गवर्नमेंट चली गई है वो जेब में डाल के तो नहीं, वो जो कुशन जिसकी वो बात करते कि हमारे पास फिस्कल स्पेस है, वो जेब में डाल के तो नहीं लेकर गए, वो जाहिर है कि खजानों के अंदर मौजूद तो फिर मौजूद होता ना।
آج یہ حالت نہ ہوتی, آج یہ سارا کچھ نہ دیکھنا پڑتا. پرابلم یہ جو آپ نے بھی سوال کیا اور مہتاب نے بھی جواب دیا کہ بات یہ ہے کہ ہم بلف کر رہے ہیں لوگوں کو. ہم کبھی کسی کے اوپر ڈال رہے ہیں, کبھی کسی پہ بلیم کر رہے ہیں, کبھی ہم بیرونی طاقتوں پہ بلیم کر رہے ہیں, کبھی ہم پچھلی گورنمنٹ پہ بلیم کر رہے ہیں, کبھی ہم ڈیٹ پہ بلیم کر رہے ہیں. ہم کب تک اسی طرح جیتے رہیں گے, کب تک بیوقوف بناتے رہیں گے اپنے آپ کو بھی اور عوام کو بھی. میں تو اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اٹ از ٹائم کہ دا بک ہیز ٹو اسٹاپ. جس طرح ابھی ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے, ہمیں لوگوں کو بتانا چاہیے, ہمیں غیر ضروری اللے تللے روکنے چاہیے, ہمیں اپنے معاملات کو درست کرنا چاہیے. گورننس جہاں پہ نہیں ہو رہی ہے ان لوگوں کے دا ہیڈ شوڈ رول, اور انسان کے بچے لائیں جو پراپر طریقے سے کام کریں. یہ کوئی طریقے کار ہے؟ مطلب ہر گھنٹے کے بعد 1 گھنٹے کے لیے بجلی جا رہی ہے اس وقت میں جہاں پہ بیٹھا ہوں, اور یہ میں اسلام آباد راولپنڈی کے حالات ہیں. اب امیجن کریں کہ جو میں نے کل یا پرسوں میں نے سائن کیے ہیں اپنے ایک چھوٹے سے آرگنائزیشن کے لیے, اور ڈبل سائن کیے اتنے یونٹس کے جو پچھلے سال سائن کیے تھے اسی موسم کے اندر پچھلے سال. تو یہ آپ امیجن کریں کہ ایکسپورٹ جو ابھی تھوڑا سا بڑا ہے وہ ایکسپورٹ پہ پھر دوبارہ کمپیٹیٹو نہیں رہے گا. ہمارے پاس وہ جو مارجن جو تھوڑا سا ریڈیوس ہوتا ہے وہ پھر وہاں سے ختم ہو جائے گا. تو ہم بالکل ایک کیچ 22 گیم میں ہیں. اس کو ہمیں ونس اینڈ فار آل ہمیں بڑے اب جو ہے پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, ان سیریسنس ہے نا جی. کیا فرق پڑتا ہے کہ کون جو ہے وہ پرائم منسٹر ہے, پرابلمس تو وہی کے وہی ہیں. کیا فرق پڑتا ہے؟ صرف یہی ہوگا کہ وہ انٹراج جائے گا بہت بڑا. ہو کیئرز, مسائل تو وہیں کے وہی ہیں. تو کسی کو شرم نہیں آتی ہے کسی کو بھی. تو دس از دا اسٹیٹ آف افیئرس. وی آر شیملیس اینڈ وی نیڈ ٹو گیٹ آؤٹ آف دس. We need to get our head out of this and we need to get our act together. Varna we will hit like Sri Lanka. It's no more a far sight. ہم ان ملکوں کی فہرست کے اندر, ہم 3-4 ملکوں کے اندر ہیں جو بالکل ہم ایج کے اوپر کھڑے ہیں. ایک دھکا اور ملے گا اور ہم گر جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے شمائل صاحب, مجھے اجازت دیں میں ایک شارٹ بریک لے لوں. واپس آ کے IMF کے ساتھ جو ہماری ابھی بات چیت ہوئی ہے اور مئی میں دوبارہ ریویو کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ پاکستان میں بھی میٹنگز ہوں گی, تو اس سے بھی کس حد تک جو ہے وہ ظاہر ہے کہ لگتا تو ایسے ہی ہے کہ پریشر عوام کے اوپر مہنگائی کا بڑھے گا, لیکن ہم نے اپنی معیشت کو بھی آگے لے کے چلنا ہے. یہ ایک نہایت ہی چیلنجنگ ہوگا اس گورنمنٹ کے لیے. اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. مہتاب بھائی مجھے کائنڈلی بتائیں کہ IMF کے ساتھ پروگرام میں ہم نے ان سے ریکویسٹ کی ہے جی کہ ایک تو اس کو 3 سے 4 سال میں لے جائیں, اور کوئی 2 بلین ایکسٹرا بھی ہم نے ان سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں, ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ ان کی شرائط جو ہیں ان کو ہم مانیں گے. ہمارے یہاں بدقسمتی یہ ہے کہ جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو انہی اداروں کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. آپ یہ کہتے ہیں کہ ان کی وجہ سے پاکستان کے اندر مہنگائی ہے, اور پھر مجھے ایک مرتبہ کہنا پڑے گا کہ شوکت ترین صاحب جب وزیر خزانہ بنے نہیں تھے تو ہفتہ پہلے بھی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے غلط نیگوشیٹ کیا IMF, اور آج جو پاکستان کے اندر مہنگائی کا سیلاب ہے انہی کی وجہ سے. اور PMLN بھی یہی بات کرتی رہی ہے, پیپلز پارٹی بھی یہی بات کرتی رہی ہے, اینڈ ونس اگین وہ پھر ان کے پاس ان کو جانا پڑ رہا ہے. تو یہ ہم مطلب یہ ایک وشیس سرکل ہے, اس سے ہم کیسے نکلیں گے؟ قوم کو ہم سچ کیوں نہیں بتاتے؟ دیکھیں, بنیادی طور پہ IMF کے بغیر اس ٹائم میں سمجھتا ہوں گزارا نہیں ہے. یہ کوئی بھی حکومت ہوتی, چاہے PTI کی ہوتی یا PMLN یا کولیشن گورنمنٹ ہے, تو ان سب کو جو ہے وہ جانا پڑے گا. 1-2 باتیں میں الیکٹریسٹی پہ کر کے اس کے بعد IMF پہ آنا چاہتا ہوں. دیکھیں, بنیادی طور پہ جو بجلی کا پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ پچھلے 10-15 سال سے دیکھیں تو آپ نے سوائے پرائسز بڑھانے کے اور انسٹالڈ کیپیسٹی کو بڑھانے کے اور کوئی کام نہیں کیا. باقی جو گورننس کے ایشوز ہیں یہ بالکل اسی طرح سے ہے کہ ایک پانی کی بالٹی ہے اور اس کے اندر چھید ہے, آپ پانی ڈالتے جائیں گے وہ چھید سے پانی نکلتا جائے گا. یہ جو پرائسز اگر آپ صرف بڑھائیں گے تو اس کے نتیجے میں کبھی بھی اس کا سلوشن نہیں ہوگا. باقی جتنی بھی چیزیں ہیں, انرجی مکس کو چینج کرنا ہے, گورننس کے سٹرکچر کو چینج کرنا ہے. مجھے سب سے زیادہ جو تکلیف ہے PTI کی گورنمنٹ سے وہ یہ تھی کہ وہ نعرہ یہ لے کر آئے تھے کہ وہ ٹھیک جگہ پہ ٹھیک لوگوں کی اپوائنٹمنٹس کریں گے. میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں, کوئی لوگ آئیں, یہ میرے دوست بیٹھے ہوئے ہیں, میرے سے سینئر ہیں, کوئی ایک اپوائنٹمنٹ بتا دیں یار جو انہوں نے میرٹ پہ کی ہو. الیکٹریسٹی سیکٹر میں آپ دیکھ لیں, مطلب کوئی سیکٹر دیکھ لیں, کوئی اپوائنٹمنٹ عمران خان صاحب کے زمانے میں اور ڈاکٹر رشید صاحب کی موجودگی میں کوئی اپوائنٹمنٹ میرٹ پہ نہیں ہوئی. کاغذوں میں کہہ سکتے ہیں آپ, لیکن وہی طرز حکومت تھا
کہ جس میں یہ میرا ہے یہ تیرا ہے والا سٹائل تھا اور اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا. تو جب تک ہم بنیادی اسٹرکچرل چیزوں کو ٹھیک نہیں کریں گے تب تک یہ بجلی کا مسئلہ جو ہے وہ حل نہیں ہوگا. اسی وجہ سے دیکھیں کہ سرکولر ڈیٹ جب یہ آئے تھے تو 1.1 ٹریلین تھا, جب چھوڑ کے گئے ہیں تو 2.5 ٹریلین ہے, اگر تمام چیزوں کو سامنے رکھیں تو 2.8 ٹریلین ہے. تو یہ چیزیں جو ہے اس طرح سے ٹھیک نہیں ہوں. اور گیس کے علیحدہ سے ہیں قرضے, گیس کا سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ ان کے زمانے میں سٹارٹ ہوا تھا, بہت نامینل تھا, اب 1.3 ٹریلین کو ٹچ کر چکا ہے, 1300 ارب. جی. اب آپ آئی ایم ایف دیکھیں, بنیادی طور پہ ہمارے دو ڈیفیسٹس ہیں, جو ایک ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے اور ایک بجٹ ڈیفیسٹ ہے. یہ گیپس ہیں, ان گیپس کو وہ کہیں گے بھائی جان آپ ایسے میئرز لیں جن کے ذریعے ان کو فل کیا جا سکے. سب سے پہلے سبسڈی اڑا دیں, سبسڈی اڑائیں, ٹیکسز بڑھائیں, اگلا جو بجٹ ہوگا وہ بڑا ہی ٹف ہوگا. یہ اب ان کی تھنکنگ یہ ہے کہ ہم پرسنل انکم ٹیکس کے ریٹس کو کم کریں. آئی ایم ایف کا آپ نے لکھ کے دیا ہوا ہے کہ آپ جو سلیبز ہیں ان کو کم کریں گے اور ان کے ریٹس بڑھائیں گے, انکم ٹیکس کی ایگزمپشنز اڑائیں گے. تو یہ ایک بڑا ٹف سچویشن ہے اور میں سمجھتا ہوں آسان حل نہیں ہے. لوگوں کو ہم جھوٹ بولیں گے اگر ہم یہ کہیں الیکٹریسٹی کی پرائسز بھی بڑھیں گی, پیٹرول کی پرائسز بھی بڑھیں گی, اور اگر یہ نہیں بڑھائیں گے تو آئی ایم ایف کا پروگرام ریوائیو نہیں ہوگا. ڈاکٹر عابد سلیری صاحب, کیا مطلب ظاہر ہے کہ مشکل کام ہوگا شہباز شریف صاحب اور ان کی جتنے بھی اتحادی ہیں ان کے لیے, اور سیاپا پھر وہی ہوگا, عوام تو پھر آوازیں اٹھائے گی کہ بھئی آپ تو پہلے پی ٹی آئی کو کہتے تھے, انہوں نے مہنگائی کر دی, انہوں نے تباہی مچا دی, تو وہ آپ ٹھیک کر کے بتائیں نا. دیکھیں وہی مشکل کام ہے اس وقت موجودہ سیاسی صورتحال میں, لیکن صرف ایک سینیریو جو میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ اس سال 1.5 سال کے عرصے کو تھوڑی دیر کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو ایک ٹرانزیشن پیریڈ کے طور پہ لے کے چلنا ہوگا. دیکھنا یہ ہے کہ جب بھی الیکشن ہوتے ہیں, اس سال میں ہو جائے اگلے سال ہو جائے, تو تینوں بڑی پارٹیز میں سے کوئی ایک پارٹی ہے جو حکومت بنا رہی ہوگی, وہ پی ایم ایل این ہو, پی ٹی آئی ہو, پیپلز پارٹی ہو. تو اگر یہ اس سال میں فنڈامنٹلز کو درست نہیں کریں گے اور اس سال میں اگر یہ اس پہ سیاست کریں گے معیشت پہ, تو جو بھی پارٹی اگلی حکومت بنائے گی اس کو انہی مسائل کا سامنا رہے گا اور کرنا پڑے گا. جو ہمارے ہاں المیہ ہے کہ جب ہم اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ہم ہر اس کام کی مخالفت کرتے ہیں جو کہ ہم حکومت میں رہ کے ہماری پارٹیاں کرتی ہیں, اور جب وہ حکومت میں آتی ہیں تو وہ ہر کام کرتی ہیں جس کی وہ اپوزیشن میں رہ کے مخالفت کر رہی ہوتی تھی. تو اس صورتحال کو کہیں پہ اس کو روکنا ہوگا. اس وقت فنڈامنٹلز کیا ہیں؟ فنڈامنٹلز آپ کے یہ ہیں کہ ہمیں اپنے فارن ایکسچینج ریزروز جو ہیں ان کو بہتر کرنا ہے. فنڈامنٹلز یہ ہے کہ ہمیں یہ فارن ریزروز کیسے ہوں گے بہتر؟ مطلب ہمیں پیسے وہی دوست ممالک سے پھر لینے پڑیں گے, آئی ایم ایف بھی دے دے اگر مان جائے. جی, دوست ممالک جو ہیں وہ آپ کو وقتی سہارا دے سکتے ہیں. آئی ایم ایف کے بغیر آپ کے فارن ایکسچینج ریزرو جو ہیں وہ بہتر نہیں ہو سکتے. آئی ایم ایف پروگرام میں جانا, آئی ایم ایف کا لیٹر آف کمفرٹ لے کے ورلڈ بینک اور اے ڈی بی کے ساتھ اپنے معاملہ سیدھے کرنا, دوست ممالک کے ساتھ آپ کو شاید سعودیہ اور چائنا وہ جو اپنا ڈپازٹ انہوں رول بیک کرنا وہ کر دیں گے, امیڈیٹلی آپ کا جو بیلنس آف پیمنٹ کا کرائسس ہے شارٹ ٹرم, اس سے تھوڑی سی ریلیف مل جائے گا. لیکن اگلے مالی سال میں تقریباً $35 بلین جو ہے وہ موبلائز کرنا ہوں گے ایکسٹرنل فنانسنگ کے ذریعے. تو اکیلے دوست ممالک سے نہیں ہوں گے, اس کے لیے آئی ایم ایف کی سپورٹ چاہیے ہوگی. اور اسی لیے میں کہہ رہا ہوں, اور یہ آئی ایم ایف کی سپورٹ اب تھوڑی لمبی چاہیے ہوگی. پہلے تو یہ ہوتا تھا پچھلے پروگرامز کا کہ ان کا خاتمہ ہوتا تھا اور پھر 1 سال ملتا تھا حکومت کو الیکشن میں جانے سے پہلے, جیسے کہ پی ایم ایل این کو مل گیا. شوکت عزیز گورنمنٹ جو تھی اس نے تھوڑی دیر کے لیے وہ لیا تھا ایک اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ پیپلز پارٹی گورنمنٹ کے ساتھ. لیکن اس وقت آپ کا آئی ایم ایف پروگرام الیکشن تک چلے گا, تو حکومت کے پاس بالکل یہ کوشن نہیں ہوگا کہ وہ اسپینڈنگ اسپری پہ چلی جائے اور وہ ایک دم سے خزانے کا منہ جو ہے وہ کوٹ اینڈ کوٹ کھول دے. تو یہ تنگی چلتی رہے گی اور آنے والی حکومت کے لیے آسانی بنائے گی. تو اس لیے اپوزیشن جماعت کو, پی ٹی آئی کو اس وقت کوشش کرنی چاہیے کہ معیشت پہ سیاست نہ کرے, باقی تمام امور کھلے ہیں, ان پہ جتنی مرضی سیاست کر لیں. ڈاکٹر فاروق سلیم, از اٹ پاسبل کہ ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ اتنی مطلب براڈ مائنڈڈ ہو جائے اور اتنے ویژنری ہو جائیں کہ وہ ملک کی یعنی لوگوں کے پیٹ کے ساتھ کوئی سیاست نہ کریں, کم از کم ان کے جو روٹی دال روٹی ہے وہ چلتی رہے. ہمارے ہاں تو ایسا ہوتا نہیں ہے. چاہے ان کا جو بھی اوپینین تھا عمران خان صاحب کا شہباز شریف کے حوالے سے, اب بھی وہ ان کو چور ڈاکو ہی کہتے ہیں,
لیکن جب انہوں نے بات کی تھی پارلیمنٹ میں شروع میں کہ ایک چارٹر آف اکانومی ہونا چاہیے، اس کے اوپر کوئی بھی پارٹی جو ہے وہ تیار نہیں ہوتی. آج آئی ڈونٹ نو کہ یہ جو اتحادیے ہیں یہ ان کو ساتھ لے کے کس طرح سے چلیں گے یا چلنا چاہتے ہیں یا چل پائیں گے. جس قسم کی پولیٹیکل پولرائزیشن ہے، عدم برداشت اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ ملک سے باہر بھی پاکستانی جو ہے وہ آپس میں لڑ رہے ہیں اور پوری دنیا میں ایک بدنامی کا سبب بن رہے ہیں. جی وحید صاحب، افسوس اس چیز کا ہوتا ہے کہ اس ملک میں اتنا سارا پوٹینشیل ہے اور وہ ہم پوٹینشیل اور حقیقت کو اگر کمپیئر کریں تو بہت پیچھے رہ جاتے ہیں. ابھی ایک ورلڈ بینک کی رپورٹ آئی ہے، وہ کہلاتی ہے پاکستان ایٹ 100. ہم 100 سال کے ہو جائیں گے اگلے 20-25 سالوں کے اندر. ان کا کہنا یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر جو شمسی توانائی ہے، جو سولر انرجی ہے، وہ حقیقت جو ہم اس وقت کریٹ کر رہے ہیں وہ تقریباً 550 میگا واٹ ہے، اور جو پوٹینشیل ہے وہ 30 لاکھ میگا واٹ کی. اسی طرح جو ونڈ پاور ہے اس کا پوٹینشیل بتاتے ہیں کہ 3.5 لاکھ میگا واٹ ہے، اور اس وقت ہم جنریٹ تقریباً 1400 میگا واٹ کر رہے ہیں. اب اس وقت ہماری ایکسپورٹ جو ہے وہ 30-31 ارب ڈالر کی ہے. اس رپورٹ میں لکھا ہے کہ پاکستان کا پوٹینشیل جو ہے وہ 88 ارب ڈالر کا ہے. تو اب سوچئے کہ جو اس وقت ہم کر رہے ہیں اور جو پوٹینشیل ہے اس میں تقریباً زمین اور آسمان کا فرق نظر آتا. اب دیکھیے، ہماری کن پٹی پہ کوئی بندوق نہیں رکھتا، ہمیں زبردستی کوئی آئی ایم ایف کے پاس نہیں لے کے جاتا. آئی ایم ایف کی تاریخ بالکل واضح ہے. وہ پچھلے 75 سالوں سے دنیا بھر کے ممالک کی مدد کر رہے ہیں اور ان کے پاس کوئی ایک سکسیس سٹوری بھی نہیں ہے. ناٹ ون سکسیس سٹوری. اگر یہ امید لگا رکھیں کہ ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں جائیں گے اور ہماری صحت زبردست ہو جائے گی اور ہم انٹینسو کیئر سے نکل کے ایک ایتھلیٹ بن کے سامنے آ جائیں گے، تو ایسا پچھلے 75 سالوں میں تو نہیں ہوا. اور 65 سالوں سے تو ہم بھی آئی ایم ایف کے پروگرام لے رہے ہیں. میرا خیال ہے یہ 23rd پروگرام ہے جب سے ہم آئی ایم ایف کے ممبر بنے ہیں. یہ 23rd پروگرام تو اب ہم لے رہے ہیں. ہم نے اپنے آپ میں اپنے بنیادی ڈھانچے میں جب تک اصلاحات نہیں لے کے آئیں گے، کیونکہ نعرے بازی سے، یہ آئی ایم ایف سے، یہ ورلڈ بینک سے کچھ ہونے والا نہیں. دیکھیے، بنیادی ڈھانچہ جو ہے اس میں نظر یہ آتا ہے کہ جس سیکٹر میں حکومت پاکستان جاتی ہے اس سیکٹر کا بیڑا غرق کر دیتی ہے. گندم میں حکومت پرائس فکس کرتی ہے، گندم کا بیڑا غرق کر دیتی ہے. چینی کے سیکٹر میں گنے کے اوپر خود سے انوالوڈ ہے حکومت، اس کی پرائس فکسنگ کرتی ہے، کوٹا دیتی ہے، چینی کے لائسنسز دیتی ہے، چینی کے سیکٹر کا بیڑا غرق کر دیا. بجلی کے سیکٹر میں اس وقت پاکستان کی حکومت واحد بائر ہے. جو ساری بجلی ملک میں جنریٹ ہوتی ہے اس کو حکومت پاکستان خریدتی ہے. تو آپ نے دیکھا کہ وہ کوئی 2,500 ارب کا اس میں سیکٹر ڈیٹ کھڑا ہوا ہے. گیس میں حکومت پاکستان کے دخل اندوز پوری طرح کنٹرول کر رہی ہے. اس میں تقریباً 4 ارب ڈالر کی تو گیس سالانہ کی بنیاد پہ چوری ہو جاتی ہے. تو ایک تو بنیادی اصلاحات یہ ہیں کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ حکمرانی کرے اور یہ پروڈکٹیو سیکٹر سے نکل جائے. یہ سب کچھ پرائیویٹ سیکٹر کو دیتے. یقین جانیے ہمارا پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ کمپیٹ کر سکتا ہے دنیا بھر سے اگر اس کو لیول پلائنگ. لیکن انفارچونیٹلی ڈاکٹر صاحب آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے یہاں جو پولیٹیکل لیڈرشپ آتی ہے یا جو لوگ اوپر بیٹھے ہوتے ہیں ان کے پرسنل انٹرسٹ ہوتے ہیں. وہ کیسے اتنا یعنی فائنینشیل مینجمنٹ جو ہے اس کو کسی دوسرے کے ہاتھ میں دے دیں جہاں سے انہوں نے الٹیمیٹلی انفارچونیٹلی پیسہ بھی بنانا ہے. ڈاکٹر شمائل صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گا. کیا ڈو یو تھنک کہ ایز اے بزنس مین آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس قسم کی ارینجمنٹس ہم کرتے ہیں اپنے یہ جو بجٹری گیپس ہیں یا جو پیسے کم ہوتے ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے، اس سے پھر پریشر پڑتا ہے، بزنس کے اوپر بھی پڑتا ہے، ایک عام آدمی کے اوپر بھی پڑتا ہے؟ بالکل وہی صاحب، دیکھیے کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کا ہم سب ذکر کر رہے ہیں کہ وہ ان کے ہوتے ہوئے کوئی میجر تبدیلی کی ہم توقع نہیں رکھ سکتے. ہم امپورٹ کے لیول پہ، فسکل ہمارے اخراجات کے لیول پہ کچھ ایسے انہیرنٹ، مثلا پچھلی حکومت نے کوشش کی کہ ہم یہ جو ٹریڈ ڈیفیسٹ اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی. انہوں نے ڈس انسینٹیوائز کیا، جس کو کہتے ہیں کمپریس کرنے کی کوشش کی امپورٹس کو. اس کے باوجود جب وہ کیا تو آپ کے ایکسپورٹس کے اوپر اس کا اثر آ گیا، کیونکہ ہم امپورٹ ریلیٹڈ ایکسپورٹ اکانومی ہیں. بہت سی چیزیں جو اشیاء ہیں، ریسورسز ہیں کیپٹل کی، یا اس میں جو نہیں، لیکن یہ لگژری گاڑیاں منگوانا، یہ کاسمیٹکس کا سامان منگوانا، یہ اتنے مہنگے مہنگے موبائل منگوانا، اس سے ایکسپورٹ کا کیا تعلق ہے؟ وہ تو یہ ہم عیاشی کرتے ہیں یہاں پہ. نہیں وحید صاحب، اس کے سٹیٹسٹکس جو ہیں یہ ایسے نہیں ہیں
جو ایکچوئل کچھ چیزیں ہیں وہ ان کو ہم تبدیل نہیں کر سکتے, اور وہ ہمارے یعنی پورا جو اس ہماری جو ایکویشن ہے اس کے اوپر وہ حاوی ہیں, ٹھیک ہے, ہمارے وہ ایکسپینسز ہے. اب کہنے کا مقصد یہ کہ ہمیں فنڈامنٹلی چینج کرنا ہے. سو یہ پرابلمس ہمیں سب کو پتہ ہے. فنڈامنٹل چینج کیا ہوں گے؟ فنڈامنٹل چینج یہ ہوں گے کہ ہمیں ایمرجنسی موڈ میں جانا پڑے گا. ایمرجنسی موڈ کا مطلب یہ, میں اس کی مثال ابھی بھی میں نے حالیہ بھی دی تھی, کہ ہم ایک اگر ہمارے اعضاء ہیں, ہمارا ہارٹ ہے اور ہمارا دماغ ہے, اس کو بلڈ سپلائی جا رہی ہے. اگر ہماری بلڈ سپلائی جسم میں کم ہو جائے تو ہمارا جسم جو ہے وہ باقی جگہوں کو شٹ آف کر دے گا اور صرف ہمارے دماغ اور دل کو زندہ رکھے گا, یا ہمارے کچھ لیور کو اور جگہوں کو, آرگنز کو بلڈ دے گا. ہماری سچویشن اس وقت اکانومی کی جو ہے نا وہ ایمرجنسی کی ہے. ہم جب تک جو ہیں ہم کچھ ریڈیکل طریقے سے کچھ چیزوں کو شٹ نہیں کریں گے, جو مختلف طریقوں سے کھا رہے ہیں ہم اسی طرح سے ان کو بھرتے رہیں گے جس طرح ابھی ذکر کیا مہتاب نے, ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. اور اس میں سے ہمیں جو بریدنگ سپیس ملے گا, اس دوران ہمیں اپنے مکس کو چینج کرنا ہے اور اپنی اکانومی کو تبدیل کرنا ہے. ہمارے ایکسپورٹ کے اندر ہم جو ہماری ٹوٹل ایکسپورٹ ہے جی ڈی پی کی شرح سے وہ 9 یا 10% ہے. ہمارے مقابلے میں وہ دوسری کمپیریٹیو مارکیٹس ہیں, کمبوڈیا, ویٹنام, سری لنکا, اب تو خیر سری لنکا کے حالات خراب ہو گئے, بنگلہ دیش, ان کے آپ مقابلے میں جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ انہوں نے جو گروتھ کی ہے, انڈیا بھی, تو ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں. تو ہمیں جب تک کچھ ایسی ایکسپورٹیبل کموڈیٹیز میں گلوبل ویلیو چینز کے اندر ہم نہیں جائیں گے, ہم ایسی ویلیو چینز کا حصہ نہیں بنیں گے, ہم یہاں سے کچھ زیادہ کچھ کر نہیں سکیں گے. ہمیں یہی ہوگا کہ لوگوں کو ہمیں سبسڈیز دیتے رہیں گے اور ہم یہ سبسڈیز کو کہیں نہ کہیں یعنی ہم جو ہے وہ ڈنگ ٹپاؤ کام پہ چلتے رہیں گے اور ڈے ٹو ڈے بیسس پہ پالیسی تو نہیں کہیں گے, ڈیسیجن میکنگ ہی کریں گے. اگر اجازت میں واپس آ جاؤں پھر آپ کے پاس آ جاتا ہوں, بریک ایک لے لوں ناظرین ایک اور واپس آ کے پھر مہتاب صاحب سے گفتگو کا آغاز کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. جی مہتاب بھائی, دیکھیں میں ایک بات بنیادی کرنا چاہتا ہوں. جیسے ڈاکٹر فرق سلیم صاحب نے شروع میں کہا کہ اکانومی اور پالیٹکس دونوں کا جڑا ہوا ہے. دیکھیں 4 سال کے بعد پرفارمنس پہ بات ہونی چاہیے تھی, وہ پرفارمنس سے نکل کے کانسپریسی پہ بات چلی گئی. تو پہلے 4 سال کی پرفارمنس, اسی طرح سے ہمیں پی ایم ایل این کی بھی پرفارمنس پہ بات کرنی چاہیے تھی کہ 5 سال انہوں نے کیا کیا. جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا اور بالکل فرق سلیم صاحب نے ٹھیک کہا کہ انہوں نے انسٹالڈ کیپیسٹی تو بڑھائی لیکن وہ پلانٹس جو ہیں وہ مہنگے لگائے. مجھے 4 سالوں کی کارکردگی بتائیں کہ 4 سالوں میں معیشت کی کوئی ایک ریفارم, کوئی میجر ریفارم جو ہے وہ کی ہو. ابھی کہہ رہے تھے کہ جی ٹارگیٹڈ سبسڈیز کی بات ہوئی. بھائی ٹارگیٹڈ سبسڈیز کی بات ہوئی, آپ نے جو سبسڈیز دی وہ انفنڈڈ تھی. اٹس اے ریالٹی. اب ریالٹی کو آپ چھپائیں. جی وہ ٹارگیٹڈ ڈیبیٹ ضرور ہوئی اکنامک ایڈوائزری کونسل کی میٹنگ کے اندر, وہ ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ بتائیں گے کہ وہاں پہ کیا ڈسکشن ہوئی, لیکن الٹیمیٹلی جو ہے وہ معیشت کے بجائے جو پولیٹیکل گینز یہ انفنڈڈ کو وہ حاوی رہے. اگر کر دیں انفنڈڈ جو لفظ انہوں نے استعمال کیا آئی ایم ایف والوں نے, اس کا کیا مطلب ہے ڈاکٹر صاحب مہتاب بھائی؟ انفنڈڈ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو سبسڈیز کی اماؤنٹ دکھائی تھی وہ آپ کے کسی بجٹری پروویژن کا حصہ نہیں تھی. صحیح ہو گیا. جی ڈاکٹر سلیح صاحب. جی میرا خیال مہتاب کافی حد تک درست بات کر رہے ہیں, لیکن جو پرفارمنس جب ہم بات کرتے ہیں حکومتوں کی میئر کرنے کی تو وہاں پہ ہمیں تھوڑا سا جو معروضی حالات ہیں ان کو بھی دیکھنا چاہیے. فار ایگزامپل جب ہم پیپلز پارٹی کی حکومت کی پرفارمنس کی بات کریں گے تو اس میں جو 2010 کا جو فلڈ تھا آپ اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے. وہ جب بار چارٹ بنائیں گے, نمبر بنائیں گے تو وہ نمبر آپ کو نہیں بتائیں گے کہ 2010 اور 2011 میں میسو لیول کا جو فلڈ تھا اس میں پیپلز پارٹی کی اور بھی بہت سی غلطیاں ہوں گی وہ اپنی جگہ, لیکن جو معاشی حالت تھی اس کو کافی خراب کیا. اسی طرح سے جب ہم پی ایم ایل این کی بات کرتے ہیں تو جو سارے نمبرز جب بھی آئیں گے ان کی حکومت کے تو اس میں یہ بات شاید نہیں نظر آئے گی ان گراف میں کہ اس وقت کروڈ آئل جو تھا اس کی قیمتیں 140 سے 145 پہ پیپلز پارٹی کے دور میں پہنچنے کے بعد ریکارڈ لو پہ آ گئی تھی, $25-30 پر بیرل پہ آ گئی تھی.
اس طرح سے جب آپ PTI کی بات کرتے ہیں تو اس کی جو فیلئر تھا وہ یہ ہے کہ پہلے سال میں وہ IMF کے پاس نہیں گئے، لیکن اس کے بعد جب IMF پروگرام شروع ہوا تو ہوا کیا 6 مہینے نہیں گزرے تھے کہ کووڈ آ گیا، اور وہ کووڈ کی SOPs ابھی 2 مہینے پہلے آپ کے ختم ہوئے ہیں۔ تو پچھلے جو 2020 اور 2021 کا سال جو تھا وہ تو ایونچولی کووڈ کے میں گزرا۔ تو اس سارے میں میرا خیال ہے کہ سب سے بڑی پرفارمنس اگر دیکھی جائے PTI کی تو یہی ہے کہ کووڈ سے آپ باقی اپنی پیئر اکانومیز کے مقابلے میں نسبتاً کم متاثر ہوئے۔ ہمارے یہاں خدا کا شکر ہے کہ اس طرح کا جانی مالی نقصان جو ہے وہ نہیں ہوا، لیکن یہ چیز جب ہم نمبرز کو کمپیئر کریں گے یا جب گراف بنا کے دیکھ رہے ہوں گے تو اس میں یہ چیز ریفلیکٹ نہیں ہوگی۔ تو جب ہم یہ کمپیریزن کی بات کریں تو اس میں معروضی حالات کو درمیان میں رکھنا وہ بہت ضروری ہے تاکہ جو گورنمنٹ جن چیلنجز کا سامنا کرتے رہی ڈیورنگ دیٹ پیریڈ آف ٹائم۔ ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب، پولیٹیکل اکانومی کی جب ہم بات کرتے ہیں ملک میں، آپ نے پہلے بھی آپ نے بات کی تھی کہ جب تک سیاسی استحکام نہیں ہوگا، جو ہمارے حالات چل رہے ہیں جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک وہ پارٹی جو چند ہفتے پہلے حکومت میں تھی ابھی روڈوں کے اوپر ہے، اور جس قسم کی اس کا مزاج ہے، جس قسم کی ان کی اپروچ ہے، اس صورتحال میں، اور آپ نے خود کہا کہ 20 لاکھ لوگ اگر لا کے آپ ڈی چوک میں بٹھا دیں گے تو پھر تو جو روٹی لگانے والا ہے وہ بھی کہے گا یار آج آٹا میں نے نہیں خریدنا، پتہ نہیں روٹی خریدنے کوئی آ بھی سکے گا یا نہیں آ سکے گا۔ تو پھر ہم کس معیشت کی ہم بات کرتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آنے والے دن جو ہے وہ مزید برے ہی ہوں گے جب تک ایک انتخابات جب بھی ہوتے ہیں ایک پرماننٹ گورنمنٹ اسٹیبلش نہیں ہو جاتی، تب جا کے کہیں کسی کو معلوم ہوگا کہ ہم نے کس ڈگر پہ چلنا ہے۔ صاحب دیکھیے، پچھلے 14 سالوں میں ہم نے پیپلز پارٹی کی بھی کارکردگی دیکھی، پھر PMLN آئی، اور اب پچھلے 4 سالوں میں PTI کی بھی کارکردگی دیکھی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بنیادی معاشی ڈھانچہ ہے اس ڈھانچے کو اگر ہم ریٹین کریں گے تو کوئی بھی سیاسی جماعت ڈلیور نہیں کر پائے۔ اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیے جو مافیا، جو ہمارے سابق وزیر اعظم جن کو مافیا کہا کرتے تھے یا مونوپلیز کہہ لیں، بجلی والے اپنے مافیا بنا کے بیٹھے ہیں، چینی والے اپنے مافیا بنا کے بیٹھے ہیں، کھاد والے اپنا مافیا بنا کے بیٹھے ہیں، جو آٹو موبائل سیکٹر ہے وہ اپنا مافیا بنا کے بیٹھا ہے۔ اور کوئی بھی حکومت آپ دیکھیں، نہ پیپلز پارٹی، نہ PMLN، نہ PTI ان مافیاز کو توڑ پا رہے ہیں۔ جب تک ہماری معیشت کو یہ مافیاز یرغمال بنا کے رکھے رہیں گے تو نہ تو ہماری ایکسپورٹ بڑھ سکتی ہے، نہ ہمارا ڈومیسٹک سیکٹر جو ہے وہ کمپیریٹیو ہو سکتا ہے کہ نئے ایکسپورٹ کے آئٹمز آئیں۔ جو مرضی پارٹی لے آئیں، جتنے مرضی الیکشنز کروا دیں، اگر یہی 5 یا 6 مافیاز جو ہیں ان کے پاس ہم نے اپنی معیشت کو یرغمال بنا کے رکھنا ہے تو کارکردگی کو آپ بھول جائیں۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ کیوں نہیں کر پاتے؟ ڈو یو تھنک کہ پولیٹیکل ریزنز؟ ظاہر ہے ہر سیکٹر کے اندر سیاسی جماعتوں کے خود نہیں ہیں ڈائریکٹلی منسٹرز، MNAs، MPs، سینیٹرز، تو ان کے رشتہ دار ہیں، ان کے کزنز ہیں، ان کے بچے ہیں، تو پھر یہ پھر چلے گا کیسے؟ یہ تو پھر کوئی فرشتوں کو لا کے بٹھا دیں گے جن کا کوئی بھی انٹرسٹ نہیں ہوگا، تبھی یہ ممکن ہو سکتا ہے۔ دیکھیے، اب آپ نے بات کی کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی، اور ساری سیاسی جماعتیں اپنی سیاست میں تو اس کی بات ضرور کرتے ہیں، اور PTI خاص طور پہ اپنے منشور میں اس کے اوپر بڑا زور دے گیا، لیکن وہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کو ہم دور نہیں کر پا رہے ہیں، وہ مزید محفوظ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور اس کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی وجہ سے یہ معاملہ ہے کہ نہ ہم ایکسپورٹ کر پاتے ہیں، وہ جو مافیا جس کا میں نے ذکر کیا وہ پوری طرح پوری معیشت کے اوپر حاوی ہیں، اور ان کو کوئی بھی حکمران طبقہ جو ہے ایک تو وہ اس کا حصہ بن جاتا ہے۔ مجھے یاد ہے when I used to work for the World Bank، ہم نے پرپوز کیا تھا کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ لیجسلیشن ہونا چاہیے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ پاکستان کے وفاق کی بنیاد فیڈرل لیول کے اوپر ابھی تک کوئی کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا قانون ہی نہیں بنا ہوا، یعنی کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ اگر ہو پاکستان میں تو وہ قانون کی خلاف ورزی ہی نہیں ہے۔ تو پہلا جہاں سے بنیاد پڑتی ہے، جہاں سے معاملہ شروع ہوتا ہے، وہ لیجسلیشن سے شروع ہوتا ہے کہ آپ ایک قانون بنائیں گے کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہوگا، اور اگر کوئی کرے گا تو وہ قانون کے خلاف ہوگا، وہ آئین کے خلاف ہوگا۔ اس کے بعد پھر آپ جائیں گے یہ مافیاز کے خلاف اور یہ مونوپولیز کو توڑنے کی بات شروع کریں گے، اور پھر ایک کمپیریٹیو ڈومیسٹک مارکیٹ بنے گی جو دنیا بھر سے کمپیٹ کر پائے گی اور ایکسپورٹ کر پائے گی، اور پھر ایکسپورٹ اور امپورٹ کا جو گیپ ہے وہ دور کریں گے۔ بالکل ایک بیلنس جو ہے، توازن اس کے اندر کریٹ ہوگا، ہم زیادہ سے زیادہ ڈالرز جو ہیں
وہ بجائے اس کے کہ قرضے لے رہے ہوں, دوسرے ملکوں سے جا کے مانگ رہے ہوں, وہ ہم اپنی ایکسپورٹ سے جو ہے وہ ہم جنریٹ کریں گے. ڈاکٹر شمائل صاحب, جو سیاسی حالات آپ دیکھ رہے ہیں اس میں کیا آپ اوپینین ہے آپ کا؟ ڈو یو تھنک کہ یہ جو گورنمنٹ ہے, اتحادی گورنمنٹ, یہ کوئی اسٹرانگ ڈیفیکلٹ قسم کے ڈیسیژن کر پائے گی؟ بھائی صاحب دیکھیں, گورنمنٹس کا سب لوگوں کا جو سسٹم ہے, سسٹم آف گورننس, وہ ایک جیسا ہے, وہی بیوروکریٹس ہیں, وہی ساری چیزیں. میں ایک سجیشن دینا چاہتا ہوں. سجیشن یہ کہ جب تک کوئی امپارشل ایسا ادارہ جو اکاؤنٹیبلٹی کو مینٹین کرتا ہے, فرض کریں کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ایک ادارہ ہے جو کہ حکومت کا ہے, لیکن ایک انڈیپینڈنٹ اتھارٹی کا ادارہ ہو جو پچھلی گورنمنٹ کی پرفارمنس ڈپارٹمنٹ وائز اور منسٹری وائز کو انالائز کر کے ایک کلین چٹ دے کہ یہاں سے آنورڈ اگلی گورنمنٹ نے کام کرنا ہے, اور پھر وہ اگلی گورنمنٹ جب پوری کرے تو وہ وہاں سے آگے چلیں. جب تک ہم چیزوں کو آبجیکٹیولی ماپیں گے نہیں, ہماری پرفارمنس کبھی کسی جگہ سے کہیں آگے جائے گی نہیں. ابھی تو یہی ہوتا ہے کہ نئی گورنمنٹ آتی ہے, وہ اپنی چیزیں چھپا لیتی ہے, پچھلے والوں کی چیزیں نکال دیتی ہے. اسی طرح وہ جب جائے گی تو وہ آگے چل جائے گا. تو یہ سائیکل ہے, یہ ہم ایک وشس سرکل میں ہیں, اور ہم اس وشس سرکل سے نکلنے کے لیے خود کوشش نہیں کر رہے. تو کوئی بھی باہر سے ملک آ کے, یا کوئی بھی باہر سے کوئی IMF یا کوئی اور, وہ ہم پہ ڈیپینڈنٹ ہے. تو میرے خیال سے یہ گورنمنٹ کو, اگر یہ واقعی سیریس ہیں, اگر اس قسم کی وہ لینا چاہتے ہیں, تو چارٹر آف ڈیموکریسی, آئی تھنک میرا چیمبر بھی اس کو پروموٹ کر رہا ہے, اور بھی فیڈریشن بھی پروموٹ کر رہی ہے, بزنس کمیونٹی نہیں, لیکن عمران خان صاحب تو کہتے ہیں میں چور ڈاکوؤں سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا. پارلیمنٹ میں رہ کے انہوں نے 4 سال کوئی ریکنسیلیشن کرنے کی کوشش نہیں کی. تو ان کو چاہیے افغانستان چلے جائیں یا کسی اور ملک چلے جائیں, کیونکہ یہاں پہ ٹرائبل سسٹم تو نہیں چل سکتا, ہمیں ڈیموکریٹک سسٹم چلانا ہے, اور ڈیموکریٹک سسٹم کے اندر یو ہیو ٹو ورک ٹوگیدر اینڈ سٹ آن دا ٹیبل. Otherwise, this doesn't work. It's not a tribe. We are not a tribe. We are a democracy. We are a Republic of Pakistan. Thank you so much. بہت شکریہ ڈاکٹر شمائل داؤد صاحب, ڈاکٹر فروخ سلیم صاحب, ڈاکٹر عابد سلیری صاحب اور مہتاب حیدر صاحب, چار مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. ناظرین اجازت دیجیے, اللہ حافظ.